बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आज का दिन आपका अच्छे तरीके से गुजरे और हफ्ते का आगाज़ बेहतरीन तरीके से हो। लेकिन हफ्ते का आगाज़ बहुत से दफातर के लिए और स्कूलों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि आज पहली छुट्टी है स्मॉग के पेश नज़र। जो 3 दिन स्कूल हफ्ता इतवार और पीर, हफ्ता और इतवार वैसे ही बंद थे, लेकिन आज जो है वो बाकायदा बच्चों को छुट्टी जो है वो दी गई है और ये 15 जनवरी तक जारी रहेगा। कल मैं एक क्लिप देख रही थी जिसमें वफाकी वजीर शफकत महमूद एक स्कूल में तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बच्चों, आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं छुट्टियां देने वाला अंकल हूँ। तो एक्चुअली जो है वो छुट्टियां देने वाले अंकल मशहूर हो गए हैं मिनिस्टर साहब, और वो इस चीज़ को लाइट नोट पर इंजॉय भी कर रहे हैं। बहरहाल जी, हम बाकायदा आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। एक दिन एक नेकी शामिल करेंगे जिसमें एक खूबसूरत सा मैसेज और खसूसी दुआ होगी। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरा आज का मैसेज ये है कि किसी के दिल को कैसे नरम किया जा सकता है। अगर किसी आदमी का दिल आपके मुतालिक सख्त है, उसको नरम करने का वजीफ़ा क्या है, तो आज मैंने वही वजीफ़ा आपके सामने बयान करना है। हर नमाज के बाद 7 मरतबा या सुबूह, या कुद्दूस, या गफूरू, या वदूदू 7 मरतबा अगर आप पढ़ लें, जिस आदमी का दिल आपके मुताल्लिक सख्त है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी तरफ तवज्जो करते हुए ये 7 मरतबा पढ़े, या सुबूह, या कुद्दूस, या गफूरू, या वदूदू। हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह उसके दिल को नरम कर देंगे। अल्लाह हमारे दिलों को भी नरम फरमा दे। आमीन 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 सुम आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और डेली स्टोरी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी जी, कोरोना फिर सर उठाने लगा है और मजीद 42 मरीज सामने आ गए। कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट भी फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बागों के शहर की फजा बदस्तूर आलूदा, छुट्टी के रोज भी स्मॉग के बादल ना छटे। और गरीब के लिए तन ढांपना भी मुश्किल हो गया। लुंडे के कपड़ों की कीमतों में 150 रुपए तक का इजाफा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? छुट्टी थी आज, सड़कों पर थोड़ा सा रश कंपैरेटिवली कम नजर आ रहा था क्योंकि स्कूल्स बंद थे, लेकिन स्मॉग कंट्रोल नहीं हो रही है। कल छुट्टी के रोज भी शदीद स्मॉग थी, आज भी, और आज लाहौर फिर टॉप आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें, ये है भी और कुछ दिन रहेगा भी, क्योंकि इसका हल जो है वो सिर्फ बराने रहमत है, और जब तक बारिश नहीं होनी तब तक हालात इसी तरह रहें। और आप कहें कि आपका महकमा माहौलियात या आपके दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पर काबू पा लेंगे या कुछ हो जाएगा, तो ये मुमकिन जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि छुट्टी का रोज़ हो या वर्किंग डे हो, तो आपके सामने आज मेरे ख्याल में कल की निस्बत आज कुछ ज़्यादा उसमें नज़र आ रहा है। हाँ जी, इसीलिए लाहौर विजिबिलिटी जो है वो आपको बहुत कम नज़र आ रही थी। वो पहले ये था कि वो बहुत दूर तक नज़र आता था, लेकिन आज जो है वो लगता था कि आज उसकी विजिबिलिटी कम हो रही है। तो मेरे ख्याल में इसका कोई अब सोल्यूशन नहीं रहा, अब तो वक्त गुजर गया है। जब इसको कंट्रोल करना था वो वक्त गुजर चुका है। देखें, अब आपका एयरपोर्ट, आपका रनवे जो है, वहाँ पर विजिबिलिटी इस तरह हो जाती है कि आपकी जो लैंडिंग है आपके जहाज़ों की, उसमें मुश्किल होती है, मुतासर होती है, 1000 मीटर तक जो है वो रह जाती है। तो इस तरह ये मामलात हैं। मेरे ख्याल में अब हुकूमत के पास या रियासत के पास या आपके ज़िले जो इंतज़ामिया है इसके पास इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखें, एक तरफ तो हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, नमाज इस्तका अदा की गई ताकि बाराने रहमत जो है वो आए और मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन सिप्रा साहब बड़ी रिसर्च मौजूद है जिसमें आप मसनूई बारिश करवा सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप उठाया था लेकिन हो नहीं सका। दुबई में किया जाता है जब उनका आलूदा। आप हंस क्यों रहे हैं? मतलब मैं सीरियस बात कर रही हूँ कि आर्टिफिशियल रेन की ऑप्शन मौजूद है। देखें, हम मिसालें जो हैं वो दुबई और यूरोप की दे सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उसका मुजाहिरा नहीं कर सकते।
آپ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. آپ کی آبادی دیکھیں, آپ کے بچے کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ ہاسپٹل سے ڈیٹا لیں تو اسموک کی وجہ سے آپ کے جو چھوٹے بچے جو اسکول جا رہے ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. نزلہ, زکام, کھانسی, یہ ان کا معاملہ ہے, یہ معمول کی بات بن گئی ہے. ٹھیک ہے, اب بات رہی کہ مصنوعی اگر بارش ہو تو میرے خیال میں ریاست کو آگے آنا چاہیے. کروڑوں لوگوں کی اگر زندگیوں کا مسئلہ ہو, اگر ان کو ریسپیریٹری سسٹم یا ان کے جو سانس کے مسائل کا سامنا اگر ان کو کرنا پڑ رہا ہے, اور آنکھوں کی جو ہے مشکل ہے, آنکھوں کے جو میرے خیال میں بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہیں, اس کے ساتھ سکن کی جو بیماریاں ہیں اس کے پھیلنے کے بھی خدشات ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست اگر کچھ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. بجٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس قانون بھی موجود ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی کے حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کسی مظاہرے کو روکنا ہے یا آپ نے پل توڑ کر وہاں پہ بیریئرز لگا لینے تو اس کے اگر قوانین موجود ہیں, تو اگر میرے خیال میں قیمتی زندگیاں بچانے کے لیے بھی ہمارے پاس قوانین موجود ہیں, ان پر عمل درآمد کریں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بارش مصنوعی ہو, میرے خیال میں ہمیں دوسری طرف جانا چاہیے. ہمیں, آپ نے جس طرح کہا کہ نماز استسقاء ادا کی گئی ہے, مجھے نہیں پتا ادا کی گئی ہے, آپ جی کی گئی ہے, نماز ادا کی میرے خیال میں گئی اجتماعی ہے. طور پر تاجر رہنماؤں نے ان میں شرکت کی ہے. علامہ محمد افتخار احمد شاہ بخاری نے نماز کی کل امامت کرائی. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے جب اسموگ آئی تھی تو اجتماعی طور پر ریاست نے کہا تھا, اس میں اجتماعی جو نماز استسقاء ہے تمام ڈپارٹمنٹ میں ادا کی گئی, تمام مساجد میں ہوئی, تمام جو گراؤنڈز ہیں, جو بڑے بڑے اجتماع گاہ ہیں وہاں پر ادا کی گئی, اور ہم نے من حیث القوم, پوری قوم نے متحد ہو کر جو ہے وہ اس طرح دعا مانگی. اس کے بعد بارش بھی ہوئی. دیکھیں کورٹ میں کیس تھا, لیکن جب کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو ساتھ میں بارش ہوگی اور اس کے معاملات ٹھیک ہوئے. تو یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوئیں اور اس کے بعد ان سے مغفرت مانگے اور دعا کرنی چاہیے بارش کی. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ مصنوعی بارش ہو تو پھر ریاست اگر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو ساری چیزیں ممکن ہیں. اگر ریاست جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ ہم نے صرف رکشہ کو بند کرنا ہے یا چنگچی کو بند کرنا ہے یا کوئی دھواں چھوڑنے والی گاڑی کو بند کرنا ہے یا پھر ان کے چلان کر کے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ حل اس کا نہیں ہے. اس سے بات بہت آگے نکل چکی ہے. بالکل صحیح. اور جو لوگ کوڑے کو آگ لگا رہے ہیں ابھی بھی, آپ یقین جانیے کہ میرے خیال سے حکومت کے لیے جو ماڈل سڑکیں ہیں نا, صرف یہیں پر سروے کر لینا یا یہیں پر جا کر لوگوں کو پکڑ لینا ہی کام ہے. آپ مضافات کے علاقوں میں رائیونڈ والی سائٹ پر چلے جائیں, برکی والی سائٹ پر چلے جائیں, بند روڈ والی سائٹ پر چلے جائیں, ابھی بھی لوگ کوڑے ٹائروں کو آگ لگا رہے ہیں جس سے ماحول مزید آلودہ ہو رہا ہے, لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. دیکھیں اب گندم کی کاشت تو نہیں ہے, جس نے گنا لگا رکھا تھا اب اس نے گنا کاٹنا شروع کیا ہے. اس کی فصل کے بعد مضافات کے علاقوں میں ہمارے یہاں کھیت کھلیان ہیں, وہاں پر اس کی آگ لگنی ہے. جس کے بعد دان جس کے پاس تھا, یعنی کہ چاول کی فصل جس کے پاس تھی, اب اس کی کٹائی بھی آلموسٹ مکمل ہونے والی ہے. اس کی جو باقیات ہے اس کو بھی آگ لگائی جائے گی, تب جا کے گندم کی کاشت کے لیے زمین وہ اچھی بنے گی. تو یہ ہونا ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے, لیکن آپ اس کے ساتھ ان کو سمجھائیں جا کر یا قانون کے کٹہرے میں لائیں تو شاید ممکن ہے کہ کسی حد تک اس کو روکا جا سکے. ادروائز یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ٹائرز اور یہ جو فیکٹریز ہیں یا ان کو تو شاید روکا جا سکے گا, کوڑے کو آگ لگانے سے روک لیں وہ بھی بڑی بات. میرے خیال میں کوڑا اٹھا لیں تو وہ بھی بڑی بات ہے. اگر آپ کوڑا کرکٹ کسی جگہ پر جمع ہے تو میرے خیال میں ہمارے ضلعی انتظامیہ جو ہے اگر اس پر عملی مظاہرہ کرے اور اس کو اٹھا لے تو میرے کسی کو جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ خود ڈمپنگ سائٹ پہ لے جائیں, جب کوڑا ہوگا ہی نہیں تو آپ کیوں کوئی لگائے گا. جب ڈمپنگ سائٹ آپ کے گھر کے باہر بنے گی یا آپ کے محلے میں یا گلی چوک چوراہے میں بنے گی تو الٹیمیٹلی اس طرح کے واقعات. بالکل صحیح. آج کا جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے جی, ایئر کوالٹی انڈیکس 398 ہے. مائدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مائدہ بتائے گا اس وقت موسم کیسا ہے اور شہر لاہور میں بارش کی کوئی امید ظاہر کی جا رہی ہے؟ محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے؟ سیمل, اگر موسم کی بات کریں تو آج صبح کے اوقات میں جو ہے کافی زیادہ دھند دیکھنے میں نظر آئی, جس کی وجہ سے جو ہے دوران سفر شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی رہا, کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی. ایک دم سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا. تو دوسری جانب جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی نظر نہیں آئی. آج جو ہے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک جو ہے 410 ریکارڈ کیا گیا ہے, جو شہریوں کے لیے کافی زیادہ خطرے کا باعث ہے. اسی کے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جہاں کمی دیکھنے میں نظر نہیں آئی تو دوسری جانب ہماری گورنمنٹ نے جو ہے بچوں کے اسکول بند کر دیے, کیونکہ بچے جو ہیں کافی زیادہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے. اس کی وجہ سے اسکولز بھی بند کر دیے گئے اور ان کی کلاسز آن لائن کر دی گئی. اور جو ہے ہمارے محکمہ ماحولیات کی جانب سے فیکٹریز پر فائن بھی کیا جا رہا ہے اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھواں جو ہے
धुआं छोटी गाड़ियां उन पर भी फाइन किया जा रहा है ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उस पर बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। और दूसरी जानिब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी ना आने की वजह जो है वो बारिशें भी जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि बारिशों के अभी दूर दूर तक इम्कानात जाहिर नहीं किए गए, जिससे हमारी शहर की फिजा जो है बहुत बुरी तरह से आलूदा होती जा रही है। इसी के साथ महकमा मौसमियात की जानिब से आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके साथ जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 69 रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी ना आने की वजह बारिशें हैं। बारिशों के अभी तक इम्कानात जाहिर नहीं किए गए। उम्मीद है जैसे ही बारिशों का आगाज होगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी देखने में नजर आएगी। बारिशों का आगाज होगा तो ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा, अदरवाइज कोई खास उम्मीद अभी नहीं लग रही है कि हुकूमती इकदाम से कुछ फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ जहां पर हम स्मॉग की बात कर रहे हैं, वहीं पर सिप्रा साहब हमारी अगली स्टोरी जो है वो कोविड के हवाले से है कि कोरोना एक बार फिर फैल रहा है और नया जो वेरिएंट आया है अफ्रीकन वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसे कहा जा रहा है, उस वायरस के फैलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे जी, क्या हुकूमत तैयार है एक बार फिर अगर 5th वेव खुदा ना खास्ता फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है तो हम क्या रेडी हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? क्या हमें अभी भी याद है कि कोविड मौजूद है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है? इस पर बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कोविड का अगर जिक्र करें जी, एक बार फिर से फैलने लगा है। जो 0 से नीचे शरह आ चुकी थी वो एक बार फिर बढ़ने लगी है। शहर लाहौर की अगर बात करें तो 42 नए मरीज सामने आए हैं, 1.3 पॉजिटिव जो रेशो है वो आई है और ओमिक्रॉन का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी सिप्रा साहब, देखें, अब मेरे ख्याल में कबल अज वक्त अगर इस बात की निशानदेही हो गई है तो हमें इक़दामात भी उसी तरह करने होंगे। माजी में भी यही हुआ कि ये चीज़ चल रही थी, लेकिन हमारे जो लोग हैं और उसके साथ हमारी रियासत जो है उन्होंने उस तरह उसको जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं लिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमें लॉकडाउन पे जाना पड़ा। आज भी अगर इस सूरत हाल में देखें, उस वक्त में जब मुख्तलिफ ममालिक ने वहाँ जहाँ से ये जिसका फैलाव के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, वहाँ की जो सर्विसेज हैं आपकी फ़िज़ाई जो जितनी भी हैं उनको मौसूल किया जाए, और पाकिस्तान ने भी कुछ लोग किए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान अगर इसी तरह करेगा और इस तरह के मामला चलेंगे तो ये होगा। अगर वही बात जो आज से जब लॉकडाउन ओपन हुआ था उस वक्त यही बात सामने आ रही थी कि मार्च में कोरोना दोबारा आ जाएगा, अभी छुट्टियों पे है, मार्च में दोबारा आ जाएगा और इसके बाद लगता यही है कि ये मार्च तक जो है इसके फैलने के जिस तरह खदशात जाहिर किए गए हैं ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब आवाम से ज़्यादा इस वक्त रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमने इस वेरिएंट को पाकिस्तान आने से किस तरह रोकना है। अगर फ्लाइट्स आ भी रही हैं, अगर किसी जगह में बंद भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में हमारे पास SOPs मौजूद हैं। अच्छा, कि आने वाले लोगों के टेस्ट की जाए। तो हमने सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़म्बिक, नामीबिया, लेसोटो, ये वो तमाम ममालिक हैं जहां पर इस वक्त ये वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है और WHO ने ख़ास तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस वेरिएंट है ये, इसकी ट्रांसमिटी सबसे ज़्यादा है और विदिन सेकेंड्स ये दूसरे पेशेंट को हो रहा है। मतलब इस तरह की रिसर्चेस और ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। देखें, ये जो आज छपा है ना कि इतने केसेस 42 केसेस रिपोर्ट हुए हैं या हमारी जो परसेंटेज है वो 1.3 आई है, तो मेरे ख्याल में ये अभी पुराना जो हमारे साथ साथ चल रहा था, उसके बाद डेंगू आ गया और स्मोग आ गई, तो कोविड जो है वो थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये अगर वेरिएंट दोबारा अगर पाकिस्तान में आना है और अभी कबल अज़ वक्त हमें इक़दाम करने हैं, तो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट्स पर और जो SOPs हैं कि आने वाले जितने भी मुसाफिर होंगे इन ममालिक से अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनका वहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद उनको जो क्वारंटीन के हवाले से जो मामला हैं वो होने चाहिए, तो फिर तो इसका हल है। स्क्रीनिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं रहेगा। अगर ये आ गया तो जिस तरह बता रहे हैं कि विदिन 15 सेकंड जो है ये फैल सकता है और दूसरे को इसका इफेक्ट कर सकता है और सीधा जो आपके फेफड़े हैं उनको डैमेज करता है। तो मेरे ख्याल में अब हमारी कौम जो है, माजरत के साथ कह रहा हूँ कि माजी में भी जो कोरोना आया, पहले 2 वीक्स का जो लॉकडाउन था उसमें तो कहीं ना कहीं लोग रुके, लेकिन उसके बाद साल 1.5 साल तक जब चलता रहा तो लोगों ने उसको आम रूटीन में लिया और उस तरह नहीं लिया कि ये कोरोना वायरस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसके मामला चलते हैं। लेकिन जिस तरह इस वेरिएंट की संगीनी बताई जा रही है, जावेद अकरम साहब ने उसको बताया भी है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है और कितना हमें इफेक्ट कर सकता है, तो मेरे ख्याल में अभी आवाम की जिम्मेदारी शुरू नहीं हुई, अभी तो रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत अब इसको अभी भी कंट्रोल कर ले तो पाकिस्तान को बचाया जा सकता है, जो कि नामुमकिन होता है।
دیکھیں آپ کے لوگ ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں پوری دنیا سے، لوگ پاکستان آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ سر پر آ کر پڑ جائے اور پھر ہم اقدامات کریں، ہمیں پری ایمپٹیو میجرمنٹس لینا ہوں گی تاکہ 5th ویو کو ہم آنے سے پہلے ہی کنٹرول کر سکیں. اور اگر یہ ویریئنٹ آ گیا تو شاید ہم اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ ایک طرف ہم ڈینگی سے لڑ رہے ہیں یا اسموگ سے لڑ رہے ہیں اور بیچ میں کووڈ کی 5th ویو بھی سر اٹھانا شروع ہو جائے تو پھر سسٹم کولیپس کرنے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن وہیں پر سپرا صاحب ہر چیز حکومت یا سسٹم پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے. میں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو 40% لاہوری ہیں جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگوائی ہے، یہ سمہا اور دی ادر آپ کے سویئر سمٹمز کو کنٹرول کرتی ہے. بے شک یہ آپ کو گارنٹی نہیں دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ویکسین کرا لی ہے تو آپ کووڈ کا شکار نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے سمٹمز کم ہو جاتے ہیں تو پلیز وہ لوگ اپنے آپ کو ضرور ویکسینیٹ کرا لیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر پوری دنیا میں ویکسین آئی اور لوگوں نے لگوائی اور جہاں پر ان کے فل ویکسینیٹڈ لوگ ہو گئے انہوں نے اوپن کر دیا، ایون کہہ دیا کہ آپ ماسک پہننا بھی چھوڑ دیں. ماسک پہننا ضروری ہے. بالکل سپرا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے VCUHS ڈاکٹر جاوید اکرم نے، انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اومنی کرون کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسٹیٹسٹکس کے مطابق بھی کووڈ کی ریشو ایک بار پھر سے سر اٹھی ہے. آر بی ہیڈنگ ٹوورڈز 5th ویو؟ ڈاکٹر صاحب 5th ویو کی طرف جا رہے ہیں ہم، ایسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ اومیکرون وائرس میوٹیشن جو آئی ہیں جو کہ 50 سے زیادہ میوٹیشنز ہیں اس میں، یہ ایک دم اتنی میوٹیشنز آنا بہت کنسرن کی بات ہے اور اسی لیے WHO نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے ویریئنٹس آف کنسرن. تو جب بھی کوئی بھی میوٹیشن آتی ہے تو یہ وائرس کمزور نہیں ہوتی، زیادہ طاقتور ہوتی ہے لگاؤ میں بھی اور آپ کے جسم میں نقصان پہنچانے کی بھی اہلیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جب 50 سے زیادہ میوٹیشن ایک دم آئیں گی اور وہ بھی زیادہ تر 30 سے زیادہ اسپائک پروٹینز میں آئیں گی جو اس کے اوپر کانٹے ہیں، اور کیونکہ وہ کانٹوں کا اہمیت یہ ہے کہ کانٹوں کے ذریعے ہی پھیپھڑوں میں یہ جا کے لگتی ہے وائرس اور آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر مقدار وائرس کی زیادہ یا وائرس زیادہ طاقتور ہو کے آپ کے جسم میں داخل ہوگی تو وہ پھر وہاں پہ کلوٹنگ کا نظام بھی درم برم زیادہ کر پائے گی اور آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان بھی زیادہ نمونیا سے پہنچا سکے گی. تو اس لیے ابھی یہ صرف 4 یا 5 دن ہوئے اس کو منظر عام پہ آئے ساؤتھ افریقہ سے، یعنی 24 نومبر کو پہلا کیس وہاں پہ رپورٹ ہوا اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا شیئر کیا گیا. تو ابھی اٹس ٹو ارلی کہ یہ کہنا کہ یہ کس قدر زیادہ خطرناک ہوگی، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ایزیوم کرنا پڑے گا کہ یہ زیادہ خطرناک ہوگی پہلے تمام میوٹیشن سے، کیونکہ اس کی مقدار زیادہ ہے اور یہ اسپائک پروٹینز میں زیادہ ہیں، اور اسی طرح اس کا ایک سے دوسرے کو لگنے کی اہلیت بھی بہت زیادہ کئی گنا بڑھ چکی ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، اور ہمیں پری ایمپٹیو میجرز لینے کے لیے یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایزیوم کرنا پڑے گا، لیکن جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں یا جو ہرڈ امیونٹی کا ہم ذکر کر رہے تھے، کیا وہ آپ کو بچا پائے گی اس ویریئنٹ سے؟ دیکھیں یہ کہنا بھی بہت قبل وقت ہوگا. ہماری اپنی یونیورسٹی اسی کام پہ کام کرتی ہے جینیٹکس پہ، اور بہت سارے دنیا کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ابھی یہ کہنا بہت قبل وقت ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی جو بھی میوٹیشنز آتی ہیں اس میں آپ نے جو ویکسینز پہلے لگوائی ہیں، چاہے وہ میسنجر RNA ہیں، چاہے وائرل ویکٹر ویکسینز ہیں، سب یونٹ ویکسینز ہیں، وہ تھوڑا کمزور ہو جاتی ہیں آپ کو بچانے میں. جو 90% سے تھیں وہ آلریڈی 65% پہ آئی ہوئی ہیں کہ آپ کو کسی بھی بیماری سے بچانے کے لیے. لیکن ویکسین کا جو سب سے زیادہ فائدہ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ وہ آپ کو بچائے گی اس بیماری سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو بیماری ہوگی اور آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کی جان کو خطرہ کم ہوگا، لیوا بیماری نہیں ہوگی، اور یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کو لگانے کا. دوسرا، آپ نے ویکسین اس لیے نہیں لگاتے صرف کہ آپ محفوظ ہوں گے، آپ ویکسین اس لیے لگاتے ہیں کہ اس وائرس کو ہم رخصت کر سکیں دنیا سے. جب دنیا کے تمام ممالک 80% کی پاپولیشن کو ویکسین لگوا چکے ہوں گے پھر اس وائرس کو آپ رخصت کر سکتے ہیں اور اس کو چانس ختم ہو جائے گا کہ یہ میوٹیٹ ہو، کیونکہ یہ رخصت ہو چکی ہوگی، اس کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. ورنہ یہ اگر جیسے افریقہ میں صرف 7% لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگی ہے، پاکستان میں 50 سے بھی کم کو لگی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو آپ چانس دے رہے ہیں میوٹیٹ ہونے کا. سب سے پہلی ترجیح میں سے ہونا چاہیے کہ آپ وہ لوگ جو آپ کے نوکر، ڈرائیور یا بہن بھائیوں میں سے کوئی نہیں ویکسینیٹ ہوا اس کو فوری طور پہ ویکسینیٹ کرایا جائے.
फिर आप दूसरे काम करें कि वह बूस्टर लगवाना है नहीं लगवाना, वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। सबसे ज्यादा अहमियत की इस वक्त अर्जेंसी है कि आप ग्लोबल लेवल पे हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करें। बिल्कुल, ग्लोबल लेवल पर हर्ड इम्यूनिटी होगी तो ही हम इस वायरस को दुनिया से रुखसत कर सकेंगे और वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशंस की वजह से उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे जी। हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है, चाहे वैक्सीन लगवाने के हवाले से हो या फिर मास्क और सोशल डिस्टेंस के हवाले से। लेकिन वहीं पर हम जब कोई कोताही करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, तो कोई ना कोई हादसा भी पेश आ जाता है, कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और हमारी अगली खबर भी इसी हवाले से है जी। पतंगबाजी पर पाबंदी है, बसंत नहीं अलाउड है, इसके बावजूद जो लोग अपने मशगले के तौर पर इसे ऑप्ट करते हैं, पतंगबाजी करते हैं, अमूमन वीकेंड्स पर होती है, तो फिर नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। और कल ही ये हुआ जी, केमिकल डोर से एक और गला कट गया और 19 साला मोटरसाइकिल सवार जो है वो जाँ बहक हो गया। इसको डिस्कस करेंगे हम ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे जी। केमिकल डोर ने एक और गला काट दिया, 19 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। जब कोई हादसा होता है उसके बाद ऐसे अहकाम जारी किए जाते हैं, जब पतंगबाजी हो रही होती है तब कोई इकदाम नहीं। देखें, बहुत ही अफसोसनाक खबर है और ये अल्लाह ना करे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और आपने अपने इंट्रो में जिस तरह कहा था कि बिल्कुल ठीक है, वीकेंड जो हमारा है, हफ्ता और इतवार और रात के औकात में हर जगह पर पतंगबाजी होती है। पंजाब हुकूमत ने अगर पाबंदी लगा रखी है और कई साल से बसंत नहीं होती, उसका क्या मकसद है? उसका बुनियादी तौर पर मकसद भी यही है कि उसकी वजह से या फिर इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं उनको नुकसान पहुंचता था, या फिर आपके दीगर जो सरकारी इमलाक हैं जिसमें बिजली की भी शामिल था उनको नुकसान पहुंचता था, और उस इमलाक की वजह से भी इंसान जो है इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचने के खदशात पैदा होते थे। ये 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से आप पतंगबाजी पर और जो बसंत है उस पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर रियासत ने, हुकूमत ने एक चीज़ पर पाबंदी लगा रखी है और उसके बाद उनके जितने भी मतहत इदारे हैं और बिलखसूस उसमें आपकी पुलिस शामिल है जो आपके लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखती है, अगर वो भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम न कर सके, तो मेरे ख्याल में ये आपने ठीक कहा कि अगर एक ख़ानदान की या किसी माँ की जब गोद उजड़ जाए, खुदा न खास्ता, और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हो जाए, तो उस वक्त तो SHO भी सस्पेंड होता है, DSP को भी आप हटा देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। और ये माजी में भी होता रहा है, जब शहबाज शरीफ साहब CM थे उस वक्त भी होता था, आज भी वही है। लेकिन इस रवायत को जो है अब तोड़ने की ज़रूरत है। बात यह है कि यही लोग जो है इनको कानून का कटहरे में लाना चाहिए थे, इनको जिम्मेदारी इन पर डालनी चाहिए कि ये आपकी वजह तो है। मुझे बताएं कि कुछ रोज कबल ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया गया कि पतंगबाजी को हम रोकेंगे, उसके बावजूद ना रोक सके। आपके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम और आप देखते हैं कि पतंगबाजी हो रही है, पतंग उड़ाई जा रही है, उसके बावजूद अगर पुलिस को वो नजर नहीं आ रही होती है। बेसिकली हम लोग जो हैं या हमारे इदारे अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करते। अच्छा, इदारों के साथ साथ मैं यहाँ लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचता है, छतों से गिरने के वाकयात आते हैं। कल ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, खुदारा पतंगबाजी इन तमाम चीज़ों से ऊपर नहीं हो सकती है। इतना आपको अगर शौक है तो आप उसके लिए कहीं खुले मैदानों में, कहीं दूर दराज के इलाकों में जहां आबादी नहीं है वहां चले जाइए, लेकिन शहर लाहौर में आबाद इलाकों में ऐसी हरकतें मत करें। कीमती जानें ज़ाया होती हैं, बेचारे लोग जो हैं वो अपने प्यारों से महरूम हो जाते हैं। इसी के साथ सिप्रा साहब, मैं अगली खबर की तरफ भी जाना चाहूंगी, और हमारी अगली खबर जी महंगाई के हवाले से है। महंगाई बेकाबू होती जा रही है, मॉडल बाजारों तक भी पहुंच गई है जी। मुतादिद सब्जियां, फल सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। वहीं पर सर्दियां आते ही गरीब आदमी के लिए गर्म कपड़े की पहुंच जो है वो लुंडा बाजार हुआ करता था, और अब वहां भी 150% जायद हो गई हैं कीमतें गुज़श्ता सालों के निस्बत। एक गरीब आदमी क्या अब तन पर कपड़े भी नहीं लपेट सकता, एक लंडे की जैकेट, स्वेटर्स वो भी नहीं खरीद सकता। देखें, नया पाकिस्तान है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएगा, और जब मुकम्मल होगा मेरे ख्याल में आपने ठीक कहा कि शायद तन पर कपड़े नहीं होंगे, और ये हालात आज पैदा हो चुके हैं। कल मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि बोहड़ वाला चौक, मैं किसी ड्यूटी के सिलसिले में जा रहा था और रेलवे हेड क्वार्टर्स तक, बोहड़ वाला चौक से लेके रेलवे हेड क्वार्टर्स तक इतने बड़ी तादाद में रेडी बांध थे और इतनी बड़ा जो है वहाँ पे बाजार सजा हुआ था कि शहरियों की बड़ी तादाद उसकी खरीदारी कर रही थी। लेकिन जिस तरह मनाज़र देख रहे हैं, हाँ, अब देखो वीडियोस में भी देख सकते। अच्छा, अब क्या है कि उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। आखिरी हल क्या था कि आप ब्रांड का कपड़ा नहीं ले सकते, तो अब इस तरफ रुख करते हैं, और गरीब आदमी जो अपने बच्चे हैं उनको ढांप लेंगे, अपना जो है
تن اس کی وجہ سے ڈھانپ لیں گے اور سردی سے بچ جائیں گے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس پر بھی کنٹرول آپ کی حکومت کا نہیں ہے. اچھا اب یہاں کیا ہے کہ 150% تک قیمتیں بڑھ جانا. ایک چیز جو 200-300 روپے میں ملتی تھی وہ اب 700-800 روپے میں مل رہی ہے. 500 والا کوٹ جو ہے وہ کل 1800 1700 1800. اب دیکھیں نا یہ چیزیں اگر یہاں اس بازار سے بھی یہی کچھ ملنا ہے تو پھر میرے خیال میں باقی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں نا. آپ کا 200-400 کا فرق آئے گا اور وہ اسی طرح مل جائے گی. بیسیکلی لوگ اس بازار کا رخ کیوں کرتے ہیں کہ سستے داموں ملے جائے گی, کپڑے ہیں تو سستے داموں ملے گی اور اچھی چیز بھی مل جاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کہیں کہ آپ برانڈ کا ہی کپڑا پہنے, یہاں سے اچھی چیز نہیں ملتی, بہت اچھے کپڑے بھی یہاں سے مل جاتے ہیں. لیکن قیمتیں جو ہیں اس کو متعین کرنا یا قیمت کو کم کرنا آپ کی اداروں کی ذمہ داری ہے, وہ نہیں کرتے. یہاں تو آپ نے سبزیوں کی بات کی کہ سینچری سے نیچے 100 روپے یعنی کہ کوئی بھی کم سبزی نہیں ہے, تو یہاں پہ کون دھیان دے گا؟ کوئی بھی دھیان نہیں دے گا. میرے خیال میں ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی اب رہ گئی ہے اور لوگوں کا جینا اور لوگوں کا اپنے بجٹ کو بنانا جو ہے اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ریاست کو تھوڑا جاگنے کی بھی ضرورت ہے. پتہ نہیں کب جاگے گی, اب تو 3.5 سال ہو گئے, اب اس سے زیادہ وقت کیا گزارنا ہے. ابھی بھی اگر سیکھ رہے ہیں, ابھی بھی ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ عوام کی ہمیں کون سے حقوق کی بات کرنی ہے, کون سے حقوق ان کے پامال ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس حکومت کی طرف جو عوام ابھی بھی دیکھ رہی ہے تو دیکھنا چھوڑ دے. جب اس نے خود ہی اپنی اجرت کمانی ہے, خود ہی روزی کرنی ہے اور خود ہی اپنا بجٹ بنانا اور ریاست اس پر کوئی بھی ان کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوگی, تو الٹیمیٹلی حالات آپ کے سامنے ہوں گے. یا پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوگی یا پھر لوگ ٹوٹلی اگنور کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر دکاندار جب شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات کہاں سے پورے کریں, نہ ان کو جواب دینے والا کوئی ہے, اور پھر جب خریدار شکوہ کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, نہ ان کو کوئی جواب دینے والا ہے. سپرا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہیڈ لائنز جانیے گا, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام میں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین لاہور میں ضمن انتخاب کی بات کریں یعنی 133, تو جتنا اس کو ڈسکس کیا گیا اور کیا جا رہا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتا, اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ یہ ایک طرفہ مقابلہ ہوگا جس میں کہا جا رہا ہے, حلقے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور ایک سیاسی حلقہ جو ہے وہ مسلسل اس چیز کو آپٹ بھی کر رہا ہے کہ یہ نون لیگ کا حلقہ ہے اور انہی کے حصے میں جائے گا, خاص طور پر جب حکومت وقت میں کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پر کھڑا نہ ہو, اور اگر ہوا ہے تو وہ مسترد ہو گیا. یعنی 133 کی کیمپینز کیسی جا رہی ہیں جی, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے, اور پھر کچھ سکینڈلز بھی سامنے آتے ہیں, کچھ چیزیں اور بھی نکل کر سامنے آتی ہیں, اس کو نون لیگ کس طرح سے ڈیفینڈ کر رہی ہے یا کس طرح سے ایکسپلین کر رہی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. رکن قومی اسمبلی اور یعنی 133 میں جو کیمپین لیڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے علی پرویز ملک صاحب, وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. علی, سب سے پہلے تو آن ایئر تعزیت کے یعنی 133 کے جو رہنما تھے, جو ممبر تھے, جو لوگوں کے محبوب لیڈر تھے, وہ ہم میں نہیں رہے. آپ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بڑی سچویشن ایسی ہے کہ آپ نے کیمپین کو آگے لے کر چلنا بھی ہے, لیکن وہ کمی محسوس کی جا رہی ہے. آپ کے جذبات کا بہت بہت شکریہ سیمن. آپ اس مشکل گھڑی میں ہر منٹ ہمارے ساتھ رہے ہیں, اور میں آپ سے مراد آپ کا چینل ہے. گزارش یہ ہے کہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ, اور آپ نے بھی ابھی انٹروڈکشن میں کہا کہ جی یہ یک طرفہ مقابلہ ہے اور آپ کے لیے تو یہ آسان ترین ایک الیکشن ہوگا. یقین مانیں بیکاز آف یہ میرے والد صاحب کی وفات کی وجہ سے شاید میرے خاندان کے لیے یہ بظاہراً تو آسان لگتا ہے, پر یہ شاید سب سے مشکل الیکشن ہوگا, کیونکہ ہم ان کی چھتری کے بغیر ہم یہ میدان عمل میں نکلے ہیں جس کے اندر ابھی تک ہمارا جو زخم ہے وہ بھی پوری طرح سے ابھی ہیل نہیں ہوا تھا. تو چلیں, بٹ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلے ہیں, اس کے اوپر ہم تو اس کو صبر کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب ان چیزوں کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور گریٹفل ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, میاں شہباز شریف صاحب کے, کہ انہوں نے میری والدہ کو اور ہمارے خاندان کو اس قابل سمجھا کہ جو ملک پرویز صاحب کی 40-50 سال کی خدمات ہیں اس پارٹی کے لیے, اس شہر کے لیے, اس کی بنا کے اوپر انہوں نے نمائندگی کا حق ہمیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے, ہم اپنی حیثیت کے مطابق
اس کیمپین کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر حمزہ شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کی بھی سپورٹ، اور پوری پارٹی. یقین مانیں اکیلے آدمی کا جو اس صورتحال کا سامنا کر رہا ہو یہ کام نہیں ہے، اس کے اندر پوری کی پوری پارٹی کی جو ہمارے ساتھ سپورٹ حاصل ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. بالکل. اور علی جیسے آپ نے کہا نا کہ کمی تو رہتی ہے ہمیشہ، لیکن پرویز ملک صاحب واز ون آف دوز پولیٹیشینز، بلکہ میں انہیں پولیٹیشین نہیں کہوں گی، وہ ایک سماجی رہنما تھے. وہ لوگوں سے اس قدر محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے کہ سیاست دانوں والی چیز بہت کم نظر آتی تھی ان میں، اور کبھی کاؤنٹر نہیں کیا کسی بات کا، بڑا ہمیشہ مسکرا کر ہنس کر ہر چیز کو جواب دیتے تھے. تو جہاں پارٹی کی سپورٹ تھی وہاں وہ خود بھی ایک بہت بڑا قد رکھتے تھے. ان کی اپنی ایک لیگسی ہے جس سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی آپ کی صورت میں بھی اور آگے پارٹی کی صورت میں بھی. NA 133 گنجان آباد علاقہ جس میں شائستہ پرویز ملک صاحبہ اب امیدوار ہیں، آپ اس کی کیمپین چلا رہے ہیں، تھوڑا بتائیے گا اس حوالے سے کہ اس حلقے کے لوگوں کے ریاکشنز کیا ہیں، کیسے لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں سیمل، گزارش اس طرح سے ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جس کو مشرف کی آمریت کے اندر بھی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی محبت کے ساتھ اس سے دور نہیں کر سکے تھے. یہ حلقہ اس ٹائم بھی سابق قدم رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کے مقصد کے ساتھ، ان کی کاز کے ساتھ. یہاں پہ اس قسم کے اس پارٹی کے چاہنے والے بستے ہیں. اس کے بعد جب یہ الیکشن ہوا 2018 کے اندر، تو یہاں پہ ملک پرویز صاحب نے تقریباً 90,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. اس کے بعد جو مد مقابل ہماری پارٹی اس وقت میدان کے اندر ہے، اور جو ایک غلاست کا کلچر یہاں پہ سندھ سے جو اپنے وہ بوری بسترے اور وہ جو پیسے اٹھا کے یہاں پہ لائیں اور وہ غلاست کا کلچر جو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں لیا تھا. اور آج اگر وہ دعوے دار بن جائیں یہاں پہ آ کے کہ جی ہم یہاں پہ لاہور کی قسمت بدلیں گے، تو کیا لاہور کی عوام یہ نہیں جانتی کہ ان کی سٹینڈنگ اس حلقے میں کیا ہے، لوگوں کے جذبات کیا ہیں، اور لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا غلاظت یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، اور جن صوبوں کے اندر ان کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے. کنٹینر پانی کے تو تک یہ بیچتے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے کون سا کام ہے جو نہیں کیا. اگر عوام کی فلاح کا درد تھا تو ان کو چاہیے تھا پہلے جہاں 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں وہاں پہ تو کوئی بہتری کر کے دکھا دیتے نا. کوئی ایک دو کام ایسے جو یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے کیے، اس کے مقابلے کے دکھاتے تو لوگ ان کو خود بخود پیار سے ایکسیپٹ کرتے. پر اگر یہ لوگوں کو سمجھیں گے کہ وہ اسی طرح ضمیر فروش ہیں جس طرح سے ان کے بارے میں انٹرنیشنل جریدے لکھ چکے ہیں، تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دکھ کس چیز کا ہے کہ جب ملک پرویز صاحب کی جب وفات ہوئی نا، اس کے بعد ان کے سینئر ترین رہنما وہاں پہ آئے، اور میں یہ افسوس کے ساتھ، کیونکہ جو میں نے غلاظت دیکھی ہے اور میں آپ کے آگے انٹرویو میں بتاؤں گا بھی، اس کے اندر انہوں نے جن جذبات کا اظہار اس وقت آ کے میرے ساتھ باضابطہ کیا، اور میں حلف کے اوپر کہوں گا آپ کو یہ کہ کہا کہ جی ہم آپ کے والد کے احترام میں چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف امیدوار نہ کھڑا کریں. اس کے بعد جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، اور یہ وہاں سے سندھ حکومت کے پیسے اٹھا کے لا کے یہاں پہ ضمیر فروشی اور یہ ساری جو منڈیاں لگائی ہوئی ہیں، میرے خیال سے لعنت ایسی سیاست کے اوپر، اور جو ایسے سیاستدان ہیں جو لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اسی کو سیاست کہتے ہیں تو میں تو اس سے میں آپ کے پاس، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو سوچیں نا کہ میری پارٹی کی گڈ ول، میاں نواز شریف صاحب کی جو گڈ ول ہے، شہباز شریف صاحب کی جو خدمت ہے، اس کی وجہ سے 90,000 کے قریب ووٹ ہماری پارٹی کو ملتے ہیں. ان کو 5,000 ووٹ ملتا ہے، اور یہ ہم پہ الزام لگا رہے کہ ہم ووٹ خرید رہے ہیں. یہ جو ایک ویڈیو آج کل وائرل ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے کہا بھی ہے کہ ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. بہت اچھی بات ہے، میں خیر مقدم کرتا ہوں RO صاحب نے جو اس چیز کا نوٹس لیا، اور انہوں نے فورینزک آڈٹ کے لیے فوراً کہا ہے، اور یہ فورینزک آڈٹ بھی انہوں نے کہا 2 دن میں کمپلیٹ کر کے دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے. اور گزارش اس طرح سے ہے، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ لوگوں کو ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، چینل کور کریں نہ کریں، اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. یہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ جو یہ منڈیاں لگائیں، 2-3 دن تو یہ کام ہوتا رہا. اس کے بعد جب انہوں نے کھلم کھلا یہ کام کرنا شروع کیا تو ان کے اپنے دفتروں کے باہر قطاریں لگنی شروع ہو گئیں. جب وہ قطاریں لگنی شروع ہوئیں تو سب لوگوں کا ادھر دھیان گیا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد کئی لوگوں نے اندر جا کے ان کی ویڈیوز بنائیں اور میرے تک پرووائڈ کی گئیں. جب میرے پاس وہ ویڈیوز آئیں تو میں نے وہاں پہ ان کو سب سے پہلے دوستوں کے طرح بتایا کہ بھائی یہ کام روک دو، یہ کام غلط ہے اور اس سے تمہیں ملے گا کچھ نہیں.
तुम 5000 से क्या 10,000 कर लोगे? हमारा 90,000 वोट है। खुदा के लिए ये गलाजत यहाँ पे ना लेके आओ जो तुमने सिंध के अंदर किया है, उसको पंजाब के अंदर ना लाओ। पंजाब के अंदर मेरी अर्ज थी, पंजाब के अंदर ना लाओ, क्योंकि जो तुम्हारा जो अब नया कायद आगे आके असेंबलियों के अंदर जिन इक़दार की बात करता है, ये सारे के सारे रवैये जो हैं, जो आपने यहाँ मंडियां लगाने के लिए बिठाया हुआ है, ये सारे के सारे रवैये उसकी भी सियासत को पंजाब में दफन कर देंगे। तो इनको जब ये बात समझ नहीं आई तो मैंने फॉर्मल कंप्लेंट अपने एक पार्टी के बंदे के थ्रू आरओ को जमा कराई, जो मेरा लीगल राइट है, और उसके बाद वो वीडियोस मैंने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर खुद रिलीज की हैं। जब हमने ये एक्शन लिया है तो इन्होंने उसके ऊपर नदामत का इजहार करने के बजाय इन्होंने उल्टी एक फैब्रिकेटेड वीडियो बना के, जिसके अंदर उन्होंने एक वो लोगों को दिखाया मास्क पहने हुए हैं, वो फ्लेक्स लगा के नोट बांट रहे हैं, इस तरह और कुरान पर हल्फ भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और उसके ऊपर आपके जो जर्नलिस्ट जो इस किस्म की काम करते हैं, जो स्टिंग ऑपरेशंस को लीड करते हैं, इकरार हसन साहब का सबसे मशहूर शो है ARY का, उन्होंने उसके ऊपर क्या कमेंट किया। आपके फॉर्मर जो यहाँ पे एंकर होते थे नजम वली साहब, उन्होंने उसके ऊपर क्या कमेंट किया। सही, और सब लोग कंडेम कर रहे हैं कि जिस तरह से वो वीडियो बनाई गई है, किसी का फेस एक्सप्रेशन। खुदा के लिए आप लोगों को, आप लाहौरियों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि 90,000 वोट वाली पार्टी वोट खरीद रही है, मद्दे मुकाबिल उसके कौन है जो 5,000 के वोट ले चुका हुआ है। राजा परवेज अशरफ साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताइए, शैला रजा साहिबा यहाँ पे क्या कर रही हैं, उनकी हर जो सिंध से MNA आके MP आके यहाँ पे बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, उनके जो अजीम कायद है वो लाहौर में बैठ के क्या कर रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं कैंडिडेट के बेटे के तौर पे, अपने पार्टी के नुमाइंदे के तौर के ऊपर मैं खैर मकदम कर रहा हूँ इस फोरेंसिक ऑडिट का, और जिसने ये गलाजत लेके आया है उसको करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग जो मंडियां लगाते हैं लोगों की मजबूरियों के ऊपर, इनको एक दफा हम मिसाल बना सकें। बिल्कुल सही मलिक साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जब भी किसी हल्के में, किसी शहर में ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो हुकूमत वक्त की पार्टी की तरफ भी बहुत देखा जाता है, लेकिन अली साहब इसमें पहले ही ड्रॉप आउट हो गया, मुस्तरद कर दिया गया, अदालत ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी। आपको लगता है ये जानबूझकर हुआ कि वो अपनी सुबकी से बचना चाह रहे थे? कहीं उनको पता था कि वो इस हल्के में नहीं सरवाइव कर सकेंगे, जीत सकेंगे? आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी ना, उसके ऊपर एक कमेंट कर दूं कि मैं लाहौर की आवाम को अपील करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये मकरूह धंधा जो भी कर रहे हैं ना, इसकी वीडियोस बनाएं और सारी की सारी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करें, ताकि ये जो सिंध की आवाम का पैसा लाके यहाँ पे लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, इस मकरूह धंधे के अंदर हम इन लोगों को एक्सपोज कर सकें। और ये वो हकीकी खिदमत होगी इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, जो मेरे ख्याल से किसी भी तरह से आप जिसको अप्रिशिएट करें वो कम होगा। अरे साहब, कुछ शरपसंद अनासर भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पार्टी की तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं भी होती है, लेकिन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं कि वो जो वीडियोस शेयर हो रही हैं, जिसके ऊपर वो फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई गई हैं, और ये सारे, उसका बेनिफिशियरी कौन है? आप मुझे बता दें। शरपसंद अनासर होंगे, आप बता देना। कहीं ना कहीं फूट डलवाने के लिए, रिफ्ट डलवाने के लिए। माशाल्लाह, अगर हम जो पीपल्स पार्टी वाले फिर मैदान में हैं क्यों, पहले तो मुझे आप बता देना। फिर उनका 5,000 अगर वोट था उनका, और दूसरी पार्टी जो है उनसे 10 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा वोटों पे, तो क्या नीयत के अंदर फतूर था? तो आप किसकी तरफ इशारा करें? अगर पीपल्स पार्टी की तरफ कर रही हैं तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर हम चाहते ही हों कि हमने हुकूमत वक्त को फ़ायदा देना है तो हम इलेक्शन के अंदर भी यही करेंगे जो आज कर रहे हैं। उसके बाद क्यों नहीं है जी? आपस में आप आपस में जब PDM को कमजोर करेंगे, फूट डालेंगे, हुकूमती लोगों से लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बनने के लिए आप हुकूमती सेनेटरों से वोट लेंगे, तो इसके बाद ऑपोजिशन की तहरीक कमजोर नहीं होगी। और हुई भी, सबने देखा। कौन इसका बेनिफिशियरी है आप मुझे बता दें। ये तो आपका कह देना कि जी पीपल्स पार्टी बरी उस जिम्मे कोई और शरारती एलिमेंट कर रहा है, तो हम बताएं वो जो आज़ाद उम्मीदवार का जो ग्रुप आके सेनेटर वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट देके गया था लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बनाने के लिए, अभी जो मुश्तरका इजलास हुआ कहाँ पे खड़ा हुआ था? लेकिन आपने भी खुदा के लिए सीमन, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अपनी क्रेडिबिलिटी को एक थकी हुई पार्टी जो ये मकरूह धंधा कर रही है लाहौर में आके, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके लिए अपने चैनल की क्रेडिबिलिटी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन कुछ हल्के इस तरह की बात करते हैं। मैंने अपना जवाब दे दिया। प्लीज अपनी क्रेडिबिलिटी को एक इस किस्म की नालायक और नकट्ठू पार्टी के पीछे मत जाया करें। मैं आपको लाहौर की आवाम
آپ کے چینل سے پیار کرتی ہے, آپ کی خدمات ہیں اس لاہور کی بہتری کے لیے, آپ نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, پلیز سچ کی طرف اس کے ساتھ چلتی رہیں, آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی کے لیے سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اب یہ فورینزک آڈٹ والی ٹیم ہاں اس کے بعد آپ کی اس بات کا ثبوت بھی آ جائے گا. اب آ جائیں کہ حکومتی پارٹی کا کیا رویہ, میں اس کے اندر نہیں جانتا ان کی کیا نیت تھی یا انہوں نے کیوں کیا. میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں, اس کے آپ مجھے جواب دے دیجیے گا. مجھے بتائیں حکومتی پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ ایک سیٹ آف نامینیشن پیپرز جمع کراتا ہے, کیوں؟ حکومتی پارٹی کا جو کورنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ ایک سیٹ آف نامینیشن پیپرز جمع کراتا ہے, کیوں؟ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں, حکومتی پارٹی کا کینڈیڈیٹ اس یونین کاؤنسل کے اندر سے پروپوزر لیتا ہے جو 2 حلقوں کے اوپر بٹی ہوئی ہے, کیوں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ یا جب عمران خان صاحب نے اس اے ٹی ایم کو اس الیکشن میں اتارنے کی کوشش کی تو کیا بہتر ہوتا کہ اس کو ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ حلقے کی حدود کیا ہے؟ اگر اس آدمی کو حلقے کی حدود نہیں پتا اور وہ الیکشن لڑنے آتا ہے تو اس چیز کی تو تفتیش اور تحقیق پاکستان it is something that پاکستان تحریک انصاف needs to investigate and inquire. ان کی کیا نیت تھی؟ بڑے لوگ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, تجزیہ کار یہ کہتے ہیں they wanted a face saving, کیونکہ اگر یہاں پہ ان کو شکست ہوتی تو میں بلکہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ آخری ضمنی الیکشن اور اس قسم کی تکلیف جس کے اندر سے میرا خاندان گزر رہا ہے یہ کسی دشمن کے گھر بھی نہ آئے اور ہم خیر و خیریت سے اگلے بڑے الیکشن کے اندر چلے جائیں. تو اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ آخری ضمنی الیکشن ہو جو نیشنل اسمبلی کا ہو رہا ہو, تو اس کے اندر اگر ان کو شکست ہوتی اور ایسی شکست ہوتی کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی جس طرح پیپلز پارٹی کی ہوتی رہی ہیں تو ان کے لیے اگلے بڑے الیکشن میں پرابلم آ سکتی تھی. تو بڑے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا فیس سیونگ چاہتے تھے. بڑے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب اپنے بچے کے لیے ٹکٹ مانگ رہے تھے تو جب ان کو نہیں ملی وہ چاہتے یہ تھے کہ یہاں پہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ان کا اپنے پیر نہ جما لے. تو یہ وہ چیزیں جو پی ٹی آئی کو خود دیکھنی چاہیے. میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے قانون کے تحت ضابطے کے تحت اس الیکشن کو آگے لے کے چلیں, عوام جس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے میں اس کا خیر مقدم کروں گا. پر یہ جو منڈیاں اور وہ بھی عوام کے پیسوں سے, سندھ کے گورنمنٹ کے پیسوں سے جو یہاں پہ سوداگر آ کے لگا رہے ہیں وہ جا کے انٹرنیشنل جریدے پڑھیں ان کے بارے میں وہ کیا کیا کہہ چکے ہیں اور وہ پہلے جو ہمارے لیے شرمندگی کما چکے ہیں بین الاقوامی لیول کے اوپر. اب خدا کے لیے یہ غلاست پنجاب میں نہ لے. بالکل ٹھیک, لیکن ملک صاحب وہیں پر لوگ اپوزیشن سے بھی امید لگاتے ہیں کہ عوام کو ریپرزینٹ کرے گی. اگر اس حلقے سے باہر بھی نکل کر بات کریں, گورنمنٹ کی گورننس, گورنمنٹ کے اقدامات, پالیسیز پر بہت سوال اٹھ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ عوام کا مہنگائی کا ہے. اپوزیشن عوام کو ریپرزینٹ کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ وہ چاہے احتجاج کی صورت میں ہو, میٹنگز ہوتی ہیں اس کے بعد اس طرح سے احتجاج نظر نہیں آتا. ہمیں وہ دور بھی یاد ہے جب 5 روپے 10 روپے اضافہ ہوتا تھا, عوام سڑکوں پر نکل آتے تھے. ہم وی وہ ونڈرنگ کہ اب کہاں ہے وہ عوام جو پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے اپنے حق کے لیے. دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا, غریب آدمی کے لیے زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اب تو میرے خیال سے وہ قرض لے کے اور ادھار لے کے اپنا گزارا کر رہا ہے. تو اس کی آواز بننے کے لیے اپوزیشن نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی ساری پارٹیز اپنے طور پہ ایجیٹیٹ بھی کریں ہر فورم کے اوپر, میدان کے اندر بھی اور ایوان کے اندر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ افیکٹو کاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں. مجھے بتائیں, اور اس کے اندر کیا آغاز اس فورم سے نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں پہ ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے؟ اگر سینٹ کے اندر بھی آپ اکٹھا نہ ہو سکیں اور آپ حکومتی پارٹی سے ووٹ لے کے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن, کتنا بڑا عہدہ ہے آپ کو. یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر کس نے منتخب کرایا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز لارجسٹ پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی ہے. ایک ووٹ ہمارا یوسف رضا گیلانی کے حق میں کاسٹ ہوا. ہم نے تو کروایا کہ ہم اسٹرینتھن کریں. اس کے بعد جب لیڈر آف دی اپوزیشن کی باری آئی اس کے اوپر آپ نے اس ساری کی ساری ایکسرسائز کو ٹورپیڈو کر دیا, اس کو بلاک کر دیا. اس کے بعد جب سنجرانی صاحب کا معاملہ آیا آپ نے غلط ووٹ کاسٹ کروا دیے. تو آپ یہ لوگ, آپ کا خیال ہے نہیں جانتے کہ کون اس اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کر رہا ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے عہدوں کے پیچھے عوام کی جو آپ کی فلاح ہے, عوام کی بہتری ہے, اس کو ترجیح دیں گے تو عوام کی عدالت کے اندر آپ کی ضمانتیں ہی ضبط ہوں گی. اور انشاءاللہ یہ پہلے بھی ہوئی ہیں اور آپ کو دوبارہ ہوتی بھی نظر آئیں گی. تو میں گزارش یہ کروں گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب
یہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ کسی اور کی لیگیسی کا حصہ مت بنے. اگر یہ کسی اور کی لیگیسی اور بوجھ کا حصہ بنے نا تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ پنجاب کی عوام ان کو اس طرح سے رد کرے گی کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے میری سوال کا جواب نہیں دیا. لاہور اور پنجاب میں مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی کے طور پر موجود ہے، بڑے نمبرز بھی ہیں. کیوں نہیں عوام کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ان کے مسائل کے اندر، پروٹیسٹ کے اندر؟ کیوں نہیں اس چیز کو آواز بلند کی جاتی؟ پھر جب پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی بات آتی ہے تو نون لیگ کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی، یہ کلیم کرنا ہے آپ کی باقی اپوزیشن پارٹیز. میں نے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جو مہنگائی کے اوپر اپوزیشن یہ پی ایم ایل این ایجیٹیٹ کیوں نہیں کرتی، آپ مجھے بتا دیں ہم نے کس فورم پہ نہیں کیا. ہم نے سڑکوں کے اوپر بھی احتجاج کیے ہیں، ہم نے ایوانوں کے اندر بھی احتجاج کیے ہیں. ہم نے کون سا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم نے اویل نہیں کیا؟ تو کائنڈلی آپ صرف یہ پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ہے نا اس کا حصہ مت بنے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کسی نیریٹو کا حصہ نہیں بن رہی، عام آدمی کی سوال تو سنیں، مجھے جواب تو دینے دینا. جی. اب دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آپ جو نو کانفیڈنس کا موشن ہے پنجاب کے اندر اس کے اندر کیوں نہیں ساتھ دیتے. سیمل آپ ماشاءاللہ پنجاب کی سیاست کو کور کرتے ہیں، آپ کا چینل لاہور سینٹرک ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ان کی حمایت کے بغیر ہم کس طرح سے جو ہے یہ نو کانفیڈنس کا موشن پاس کروا سکتے ہیں؟ اگر ہم کروا ہی نہیں سکتے اور آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ کے تو اپنے 7 ووٹ ہیں اور آپ کی نیت میں فطور ہے. گزارش یہ ہے جس ایوان کے اندر ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے، اپوزیشن کے پاس سینٹ میں موجود ہے کہ نہیں ہے موجود میجورٹی، وہاں پہ آپ سنجرانی کے خلاف کیوں نہیں لے کے آتے؟ وہاں پہ آپ کا مکمکا ہوا ہوا ہے، آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے حکومت کے ووٹ لینے ہیں، وہاں پہ آپ آتے نہیں. جس جگہ کے اوپر پرویز الہی صاحب اناؤنس کر دینا کہ ہم حکومت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. آج بھی جب یہ مشترکہ اجلاس ہوا ہے انہوں نے کدھر ووٹ کاسٹ کیا؟ تو آپ اتحادی ہیں، انہوں نے تو واضح طور پر کہا ہم حکومت کی سپورٹ برقرار رکھیں. تو مجھے آپ نے ایک سوال کیا ہے، میں آپ سے اس کا چھوٹا سا میں کاؤنٹر سوال کرتا ہوں. کاف لیگ کے 10 ووٹوں کے علاوہ میں آزاد امیدوار بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہوں، میں ایک راہ حق کا ووٹ جو ایم پی ہے وہ بھی اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہوں، میرے پاس میجورٹی آ جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہیں پر پھر باقی آپ ہی کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کبھی پازیٹیو ریاکشن بھی دیتے ہیں. سٹاپ ہے، میجورٹی آ جاتی ہے؟ نہیں آتی نا کاف لیگ کے بعد. اچھا نہیں آتی. سینٹ میں تو ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں بھی کیا ہوا؟ ابھی جو مشترکہ اجلاس ہوا تمام بل پاس ہو گئے، اپوزیشن نے صرف واک آؤٹ کیا. ایک سیکنڈ مشترکہ جو ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی موجود ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے موجود ہے نا، کہتی ہے نا، اس کے بعد وہاں پہ سنجرانی کے خلاف کیوں نہیں ووٹ کرتے؟ مجھے بتائیں، نو کانفیڈنس وہاں سے کیوں نہیں آغاز کرتے؟ اگر ان کا کوئی مکمکا نہیں ہوا ہوا ان نالائق حکومتوں کے ساتھ یا ان کے لانے والوں کے ساتھ تو وہاں پہ کیوں نہیں آغاز کرتے؟ صحیح. مفاہمت کی بات کر رہے ہیں آپ جی، مفاہمت کی ہوئی ہے حکومت وقت کے ساتھ، لیکن یہی الزامات کا سلسلہ دوسری پارٹی کی طرف سے بھی لگایا جاتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے جی، گفتگو کا بڑھائیں گے کہ جو لاہور میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یا جو ترقیاتی فنڈز جاری کیے جاتے ہیں اس میں قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ صرف حکومت سے جن کا تعلق ہے ان کو نوازا جاتا ہے، اور یہ خبر ہم نے ڈسکس بھی کی ہے. اپوزیشن کو اگنور کیا جاتا ہے. وہ اپوزیشن کو اگنور کیا جاتا ہے یا عوام کو؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پنجاب حکومت کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے فرنٹس پر بہت سے چیلنجز میں فیل ہوتی نظر آتی ہے، اور یہ عوام کہہ رہی ہے، میں نہیں کہتی. وہ چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سڑکوں کی صورتحال ہے، اسموگ ہے، کووڈ ہے، اب پھر سے سر اٹھانے لگا ہے کووڈ، ڈینگی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. ملک صاحب، اکثر ہم جب عوام میں نکلتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ نون لیگ کے دور کو مس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کوئی پیڈ پروپیگنڈا نہیں ہے میڈیا کا، یہ جینون ان کی اوپینین ہے جو ہم دکھاتے ہیں، وہ چاہے ڈینگی ہے، اسموگ ہے، کووڈ ہے. کیا کر رہی ہے یہ حکومت؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں ان سے یہ چیلنجز کنٹرول نہیں ہو پا رہے؟ کہ سیمل، میں گزارش اتنی کروں گا، اگر آپ کی ترجیحات اپنی اے ٹی ایموں کو نوازنا ہو تو جو عوام کی فلاح کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اگر آپ نے اپنے اے ٹی ایموں کو نوازنا تھا جنہوں نے آپ کی حکومت بنانے کے اندر مدد کی، اپنے جہاز کا ایندھن ساڑا، آپ کے پاس آزاد امیدوار لا کے ڈیلیور کیے جس کے بعد آپ کی پنجاب میں حکومت بنی، تو آپ کی پھر ترجیح ہوتی ہے ان لوگوں کو لک آفٹر کرنا. تو چینی بھی 3 گنا مہنگی ہو جاتی ہے، دوائیاں بھی 3 گنا مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسی طرح آپ عوام کی جیب سے پیسے نکال کے لوگوں کی تجوریاں آپ بھر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے فوکس ہی کہیں اور کرنا ہے تو اس کے بعد عوام کی فلاح کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. پر میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کاش یہ اپنی جو بھی ترجیحات تھیں اس کے اوپر تو عوام اپنا فیصلہ کر ہی لے گی، اور شاید اس کی وجہ سے یہ NA-133 سے بھاگ بھی گئے ہیں میدان چھوڑ کے. پر اگر یہ جو نظام یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم
اس کو کم از کم آگے تو چلاتے نا, انہی افسران کی ذمہ داری لگا دیتے, ان سے ڈیلی پوچھ لیتے. آپ مجھے بتا دیں, آپ کے گھر کے اندر, آپ کے محلے کے اندر ڈینگی کی وبا نے جو یہ سر اٹھا رہی ہے, ہر دوسرا تیسرا بندہ اس وقت ڈینگی کے ساتھ شکار ہے. کیا کوئی یہاں پہ وہ آپ کی اسپرے کرنے کے لیے کوئی ٹیم آئی ہے؟ اگر نہیں آئی تو آپ نے کیا نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب کتنے بجے صبح بیٹھ کے میٹنگیں لیتے تھے, کس طرح سے وبا کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی, کس طرح سے اس کو قابو میں لائے. تو اگر ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے, ہم نے صرف اپنے لانے والوں کی طرف دیکھنا ہے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہے, تو ہم وہ ہر کام کریں گے جو ہمارے اقتدار کو طول دے گا. اور یہ وہ بنیادی, اور آپ نے ایک اوپننگ میں بھی بات کی کہ ترقیاتی کام. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے ترقیاتی پیسوں کو استعمال کرنا. تو مجھے بتائیں, لاہور کے جو بلدیاتی نمائندے تھے, صرف اس لیے کہ ان کی شکلیں عمران خان کو نہیں پسند تھیں, انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے بحال کیا, آج تک ان کو پیسے ڈسپرس نہیں کر رہے. اگر آپ نے اس طرح سے نظام چلانا ہے, اپنی پسند ناپسند کو لے کے آگے چلنا ہے, تو ملک تو اس طرح نہیں چلتے. اور وہ آپ کو لاہور کے اندر بھی نہیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد سونے پہ سہاگا وسیم اکرم پلس اور اس کی گورننس, تو وہ کوڑا کرکٹ گند بلا, اور وزیر آ کے ٹی وی پہ کہیں کہ جی یہ تو سموگ اور آلودگی تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ ہی ہمارا رحم کرے نا. ہم تو میدان عمل کے اندر ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو 5 دسمبر کا دن ہے نا, یہ ہمارے لیے الیکشن نہیں ہے. جب یہ شیر پہ مہر لگائیں گے نا عوام, تو یہ ریفرینڈم ہوگا ان نالائکوں کے خلاف جو عمران خان کی نمائندگی کرتے ہیں, اور یہ جو منڈیاں لگا کے جو سوداگر بیٹھے ہوئے نا سندھ سے پیسے لا کے, ان کے خلاف. بالکل, وہ تو یہ کہیں گے نا جی ہم تو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تھے اپنی پارٹی کو اس الیکشن کے اندر, تو ظاہر ہے پھر دوسری جو بڑی پارٹی ہے اس نے جیت جانا تھا, تو وہ فیس سیونگ جو ہے وہ ان کو سمہا اور دی ادر موجود ہے ان میں. عوام سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, ایک میسج جو آپ اس پروگرام سے عوام تک پہنچانا چاہیں ایز اپوزیشن, ناٹ جسٹ NA 133؟ نہیں بالکل, میں صرف اور صرف عاجزی کے ساتھ یہ اپیل کروں گا, تینوں پارٹیز کی کیا اقدار ہیں, تینوں پارٹیز کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے خدمت کا, اس کو دیکھتے ہوئے ہوش مندی کے ساتھ اپنا فیصلہ کریں. ہمارے بچوں کی قسمتیں اب ان الیکشنوں کے ساتھ وابستہ ہیں. جنہوں نے ملک کا قرضہ ادا کرنا تھا, آج 2.5 لاکھ روپے سے ہر بندے کو مقروض کر دیا, جو میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اختتام کے اوپر 1.5 لاکھ سے کم تھا. تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں, ہوش مندی سے فیصلہ کریں. سندھ کے اندر صورتحال دیکھیں, کراچی کے اندر جو پانی کے کنٹینر بیچتے ہیں, جو کوڑا نہیں اٹھا سکتے, جہاں پہ کتا کاٹنے کی ویکسین لوگ تلاش کریں, آج چند روپوں کے پیچھے اپنا ایمان مت بھیجیں, نہ اپنی دنیا خراب کریں, نہ اپنی آخریت کا خراب کریں. اور جن حکومتوں نے, جن پارٹیوں نے آپ کی خدمت کی ہے, چھوٹی کی ہوگی بڑی کی ہوگی, آپ کی نظر کے اندر بہت کام رہتا ہوگا, اس کے مطابق جن کا خدمت کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے, میری نظر میں میاں نواز شریف صاحب کی بے پناہ خدمات ہیں. ایٹمی طاقت بنایا, توانائی کے منصوبے, شہباز شریف صاحب کی پنجاب کے لیے بے پناہ خدمات ہیں. ہسپتال دیکھ لیں, پانی کے فلٹریشن پلانٹ دیکھ لیں, سڑکیں دیکھ لیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو, سنور جائے, تو ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر کو 5 دسمبر کو بھرپور کامیابی دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, اینڈ گڈ لک فار دس الیکشن. اور عوام جس کو ووٹ دے گی, ظاہر ہے اپنا اعتماد وہ 5 دسمبر کو شو بھی کر دے گی. ہم ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. البر ہمارے ساتھ موجود ہیں. البر بتائیے گا کون سی منڈی میں ہیں آپ, اور اس وقت وہاں پر سبزیاں اور پھل کس قیمت پر مل رہے ہیں؟ اچھا بالکل, اس وقت میں ٹاؤن شپ سبزی مارکیٹ میں موجود ہوں. اگر آج کے سبزیوں کے ریٹس کی بات کی جائے تو ریٹس جو ہیں وہ خاصے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس کے باعث خریداروں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس حوالے سے اگر بات کی جائے آلو کچا چھلکا نیا درجہ اول کی تو 68 روپے کلو, جبکہ پیاز درجہ اول 31 روپے کلو, ٹماٹر درجہ اول جو ہے 115 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لہسن دیسی 165 روپے, لہسن چائنا 280 روپے, جبکہ ادرک تھائی لینڈ جو ہے وہ 280 روپے, اور ادرک چائنا 325 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے اگر مزید بات کریں کھیرا فارمی کی تو وہ 73 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. ان بڑھتے ریٹس کے باعث شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. جب یہاں پر خریداروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پہنچ سے یہ سبزیوں کے ریٹس جو ہیں وہ باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس حوالے سے اگر مزید بات کریں میتھی کی تو میتھی جو ہے وہ 47 روپے کلو,
बैंगन 47 रुपए किलो, बंद गोभी 42, फूल गोभी 32, शिमला मिर्च 135, जबकि भिंडी 83 रुपये, शलजम जो है 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। उसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च अव्वल 88 रुपये फ़ी किलो, घिया तोरी जो है वो 73 रुपये और करेले जो है वो 83 रुपये फ़ी किलो। उसके साथ साथ टिंडियाँ फार्मी 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही हैं। इन बढ़ते रेट्स के बायस यहाँ पर आए खरीदारों को खासी मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि मटन, बीफ और चिकन जो पहले इंसानी पहुंच से खासा दूर होता चला जा रहा है और अब ये सब्जियों के बढ़ते रेट्स के बायस भी वो परेशान हैं कि वो खुद क्या खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और घर को आज पकाने के लिए क्या खरीदें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अलबर्ट, सब्जियां और फल भी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, खास तौर पर वो सब्जियां जो सेंचुरी यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं और 100 से ज़ायद पर केजी में अवेलेबल हैं। जो आप बता रहे थे ज़ैनत शॉप पर नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं तो वहां से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 630 रुपये किलो में और बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 735 रुपये में। मटन जो है वो आपको मिलेगा 1450 में, मटन कीमा है जी 1585 रुपये। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 228 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त है 331 रुपये। अंडों की अगर बात करें तो जी कीमतों में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई है। रिटेल से अंडे जो है वो आपको मिलेंगे 178 में, होलसेल पर 176 और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 177। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे सीमल हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।